اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری بیویاں، تو جس طرح چاہے اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ حیض کی حالت میں جماع کرنا یا پچھلی شرمگاہ سے جماع کرنا حرام ہے۔ ان واضح ممانعاتوں کے علاوہ ازدواجی تعلقات کے بہت سی تفصیلات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کوئی تنگی نہیں رکھی، آسانی فرمائی ہے، کیونکہ یہ مسائل انتہائی نجی، حساس اور پردے کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے عمومی اصول دیے ہیں اور باقی باب میں وسعت اور گنجائش رکھی ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل ایک مسئلے کو بغیر علم کے بہت اچھالا جاتا ہے، یا کچھ لوگ سستی شہرت کی خاطر اپنی رائے اور مزاج کو شریعت کا حکم بنا کر حلال و حرام تک کے فیصلے کر دیتے ہیں، جبکہ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور ہر حکم کتاب و سنت کی صحیح دلیل سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ہے اورل سیکس کے جائز یا ناجائز ہونے کا۔ الحمدللہ اس کتاب میں ہم نے بغیر علم حلال و حرام کہنے کی، فتویٰ دینے کی خطرناکی بیان کی ہے، قرآن و حدیث کی رہنمائی ذکر کی ہے، تفاسیر اور آثار سلف اور فقہا محققین کے اقوال بھی لائے ہیں، سب کے ساتھ متوازن علمی اور دلائل پر مبنی بات پیش کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو صحیح فہم اور اعتدال ملے اور ازدواجی زندگی میں غیر ضروری شدت یا بے جا پابندی سے بچا جا سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بندوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اعتدال اور حکمت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔